بحریہ ٹاؤن میں آپ اب سٹیک ہولڈر بن گئے ہیں، اتنی بڑی زمین ہے، چلو 27 کنال ہی ہے۔ نہیں، ہم پہلے بھی بحریہ ٹاؤن میں بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں آلریڈی، یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلی دفعہ ہم نے وہاں پہ کوئی پرچیز کی ہے، چیزیں بیچی ہے۔ بحریہ ٹاؤن میں نے آپ کو بتایا ایک حقیقت ہے اور حقیقت رہی ہے، تو اس میں ہم پہلے بھی بہت ساری چیزیں سیل پرچیز کرتے رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی پہلی پراپرٹی ہے۔ تو بحریہ ٹاؤن آپ چونکہ خود ڈیولپر ہیں، بحریہ ٹاؤن پوری خریدنے کا ارادہ تو نہیں ہے آپ کا؟ دیکھیں، یہ جو آپ کو ہر جگہ یہ زبان زیادہ عام ہے کہ جی بحریہ ٹاؤن پورا بک جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ بحریہ ٹاؤن آپ کے پیرالل جو ہے نا وہ اسلام آباد اور پنڈی کے دو شہر بن چکے ہیں، اسلام آباد کے اندر بھی اور کیا کہتے ہیں پنڈی کے اندر بھی۔ اسی طرح آپ کراچی میں دیکھیں تو کراچی میں بھی بہت بڑا ایک سیٹ اپ بن چکا ہے، اور یہ کوئی خالی اب ملک ریاض صاحب کی پراپرٹی نہیں ہے، وہاں ہزاروں نہیں لاکھوں پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ مالک ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پوری پراپرٹی کو نیب وہ کر لیتی، ایسا نہیں ہے۔ وہ جتنے بھی وہاں کے لوگ رہائشی ہیں، وہاں لوگوں کی دکانیں ہیں، وہاں لوگوں کے پلازے ہیں، وہاں لوگوں کے بزنسز ہیں، وہ پاکستان کے ان شہریوں کی ملکیت ہے جو کہ وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جنہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، جو وہاں کے مالک ہے۔ نہ اس کی مالک گورنمنٹ آف پاکستان ہے، نہ ان کی مالک جو ہے نا وہ بحریہ ٹاؤن ہے، نہ ملک صاحب ہے، وہ سیل کر چکے ہیں، اور جن الاٹیز نے وہاں خریدی ہے وہ مالکان ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی پورا بحریہ ٹاؤن بک جائے گا، یہ بالکل ایک فضول بات ہے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ سروسز کی حد تک، ایڈمنسٹریشن کی حد تک بات کی جا سکتی ہے کہ جی اگر ملک صاحب نے اگر نہیں ہوتے تو اس کی کون سروسز چلائے گا، اس کی ایڈمنسٹریشن کون چلائے گا۔ تو یہ باقاعدہ جب بھی کسی پروجیکٹ کی ایل او پی یا این او سی منظور ہوتا ہے تو اس کے اندر واضح طور پہ لکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی بلڈر اس کی لک آفٹر نہیں کرتا، یا کوئی بھی بلڈر اس کو مطلب ابینڈن کر دیتا ہے، وہ سوسائٹی لاوارث ہو جاتی ہے، تو گورنمنٹ جس ادارے سے اس نے، اگر آر ڈی ایس سے اس نے این او سی لی ہے، سی ڈی ایس سے لی ہے، یا کسی بھی گورنمنٹ ادارے سے اس نے این او سی لی ہے، تو وہ اپنا ایک ایڈمنسٹریٹر بٹھا کے اس کو تمام فیسلٹیز ان لوگوں کو دینے کی پابند ہے حکومت پاکستان، جن لوگوں نے وہاں پر اپنی رہائش رکھی ہوئی ہے، جن لوگوں کے وہاں بزنسز ہیں، جو وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو تمام بنیادی ضرورتیں دینے کی حکومت پاکستان جو ہے وہ پابند ہے، اگر بلڈر وہاں پر کسی بھی قسم کی مینجمنٹ یا سہولیات دینے سے انکار کرتا ہے۔ یعنی کہ بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کے لیے آپ کا پیغام ہے کہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں، بحریہ ٹاؤن کے رہائشی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی سے جو نہ رکھیں گے، کوئی اتنی عام بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی شہر کو جو ہے نا کہ آپ کسی کو بھیج دیں گے، یا ان کی ملکیت وہاں سے نکل جائے گی، یا لوگ وہاں سے لاوارث ہو جائیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے بھائی جان۔ السلام علیکم، آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، اور آج میں آپ کے پاس ایک مہمان لایا ہوں جن کا چرچہ آپ سن ہی رہے ہوں گے ہر طرف۔ بحریہ ٹاؤن کیس میں ان کا بہت چرچہ ہے، مصور عباسی ان کا نام ہے۔ کل انہوں نے آکشن میں بحریہ ٹاؤن کی رومیش مارکی خریدی ہے، اور کل سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں، کون سے سرمایہ کار ہیں جنہوں نے خریدی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، ان کا کیا راز ہے۔ اس حوالے سے میں نے کہا کہ آپ سے ان کو ملواؤں۔ مصور عباسی صاحب، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، بہت مہربانی۔ اور مصور عباسی صاحب کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ یہ آزاد ڈیجیٹل کے سی ای او ہیں، میڈیا کے 3-4 ادارے چلاتے ہیں، اور اب ہماری انڈسٹری سے بھی وابستہ ہیں۔ تو عباسی صاحب یہ بتائیے، آپ اپنی زندگی کے سفر کے بارے میں بتائیے۔ آپ ماشاءاللہ آپ سکسیسفل بزنس مین ہو چکے ہیں، کیسا سفر رہا، کہاں سے شروع کیا آپ نے، کیسے یہاں تک پہنچے؟ دیکھیں جی، میری پیدائش جو ہے وہ مری کے ایک نوائی گاؤں یونین کونسل نمبل کی ہے، اور شروع سے میں اسلام آباد میں، چونکہ والد صاحب میرے یہاں پہ گورنمنٹ آفیشل تھے، تو ساری میری جو اسٹڈی ہے شروع سے ہی وہ اسلام آباد کی ہے، یہیں پلے بڑے ہیں، یہیں بڑے ہوئے ہیں۔ اور میں نے شروع میں جو ہے وہ MBA فائنانس کیا، اور پھر ریئل اسٹیٹ کے ساتھ وابستہ ہو گیا 2004 سے۔ اچھا۔ تو اسی دوران بس چلتے رہے، جنرل مشرف صاحب کا دور تھا اور پراپرٹی میں بڑا بوسٹ تھا، تو وہاں سے ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا، اور پھر میں نے 2013 میں آ کے جو ہے نا وہ لاء میں ایڈمیشن لیا، اور 2016 میں نے، چونکہ بائی پیشن مجھے بڑا شوق تھا لاء کرنے کا اور بننے کا لائر، تو 2016 میں نے اپنی لاء کی ڈگری کو کمپلیٹ کر کے باقاعدہ 2017 سے جو ہے وہ میں نے جوائننگ جو ہے وہ اسلام آباد بار ایسوسیشن کو جوائن کیا، اور ساتھ اپنی جو ہے نا وہ ایک لاء فرم بھی بلٹ اپ کی، اور ساتھ ساتھ وکالت بائی پیشن جو ہے وہ بھی شروع کی۔ تو بس یہی سلسلہ سر پچھلے 20-21 سالوں سے اسی شہر کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اسی شہر میں جو ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ کی بزنس انڈسٹری سے جو ہے نا وہ ہم جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو ریئل اسٹیٹ کی پوری امپائر، یعنی یہ آپ کے والد صاحب کی طرف سے نہیں آئی تھی، یہ موروثی نہیں ہے، یہ سب آپ سیلف میڈ آدمی؟ میرے والد صاحب گورنمنٹ آفیشیل تھے، اور وہ میری فیملی میں کوئی بندہ بھی جو ہے وہ پہلے سے بزنس مین نہیں تھا، یہ میں نے ہی سٹارٹ کیا تھا، اور اللہ کی مدد سے ہی سب کچھ ہوا ہے، انسان تو کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اسٹیج پہ پہنچے ہیں، اور زیرو سے سٹارٹ کیا ہے اور یہاں پہنچے ہیں جناب۔ تو آپ اپنی ریئل اسٹیٹ کا بڑا بزنس ہے، سوسائٹیز بھی بناتے ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں، جی الحمدللہ، بہت سی لینڈ پرچیز کر کے سوسائٹیز کے ساتھ مل کے ڈیولپ بھی کی ہیں، ٹاورز کے پروجیکٹس کے اندر بھی ہیں، اسی طرح ریئل اسٹیٹ سے ہی وابستہ ہیں اسی شہر کے اندر۔ اچھا، اور یہ جو کل آپ نے ایک بڑا ہاتھ مارا ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کہ رومیش مارکی آپ نے خرید لی ہے آکشن میں جا کے باقاعدہ بیڈنگ میں،
تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ بحریہ ٹاؤن کی نیلامی کیوں ہوئی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کوئی بڑا ہاتھ نہیں ہے بھجن، یہ ایک نارمل روٹین کی جو ہے وہ پریکٹس ہے، نہ کسی بھی شہر کے بزنس مین کے لیے، ایون ملک ریاض صاحب کے لیے بھی یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ایک پرپز بلٹ میرج ہال ہے، اور اس کی جو آکشن ہوئی ہے، یہ دو کیس جو ہے نا، یہ ابھی راتوں رات کیس بنا کے ملک صاحب کو یہاں نہیں اس میں لایا گیا، یہ 2019 میں کیس بلٹ اپ کیا گیا تھا، اور اس کو جو تقویت ملی وہ پی ٹی آئی کے دور میں ملی، اور یہ کیس وہی تھا جو آپ نے سنا ہوگا کہ بے نامی اکاؤنٹس اور فیک اکاؤنٹس، جی بالکل یہ وہی کیس تھا، اور پھر 2019 میں جی زرداری صاحب بھی تھے، 2019 میں جو ہے اس کیس کے اندر زین ملک صاحب نے آ کے خود یہ کچھ اور پراپرٹیز تھی، 9 بلین کی یہ معاملہ تھا، خود یہ پراپرٹیز آ کر گارنٹی کے طور پہ جو ہے نا وہ سرنڈر کی تھی کورٹ میں کہ جی ہم یہ دیتے ہیں اور ہم اس شیڈول سے پیمنٹ کر دیں گے، اور آپ جو ہے نا وہ ہمیں ہماری پراپرٹیز کو ریلیز کیجئے۔ 2 پراپرٹیز جو راؤنڈ اباؤٹ، میں ایکوریٹ فگر مجھے پتہ نہیں کہ 2 بلین سے اوپر کی تھی، وہ پیمنٹ بحریہ ٹاؤن نے نیب کو پے کر کے وہ اپنی 2 پراپرٹی ریلیز بھی کرائی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بقیہ پراپرٹیز رہ گئی تھی جس کے اوپر ان کی جب باقی پیمنٹ نہیں آئی، اور یہ قصہ آج سے نہیں 4-5 سال سے چل رہا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نیب نے کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ اب ہمیں ان کی آکشن کرنے کی اجازت دی جائے، چونکہ ہمارا کسی بھی قسم کا رابطہ اور تعاون جو میسرز بحریہ ٹاؤن ڈیولپرز ہیں اس کے ساتھ نہیں رہا، اور وہ کوئی بھی ہم سے تعاون نہیں کر رہے۔ اس کے بعد کورٹ نے بھی اس پروسیڈنگ کو تقریباً سال میں ایک گزارا، اس میں آربیٹریشن ہوتی ہے، اس میں بہت ساری لیگل فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد کورٹ نے نیب کو آرڈر کیا کہ آپ اس کو آکشن کریں۔ تو جب یہ آکشن ہوئی تو اس کو باقاعدہ جو طور پہ جو ہے نا وہ ایڈورٹائز کیا گیا، اس کی مختلف جو ہے نا نیوز پیپرز کے اندر آئی اور میڈیا پر آئی، اس کے بعد مختلف بیڈرز بیٹھے اور انہوں نے پھر اس کی جو ہے نا وہ بیڈنگ کر کے یہ پراپرٹیز جو ہے نا وہ نیلام ہوئی ہیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات جو ہے نا وہ کیس بنا کے صبح نیب نے آ کے جو ہے نا ان کو وہ کر کے تو اس کو جو ہے نا کسی کو الاٹ کر دی، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ایک الزام یہ لگتا ہے جی کہ یہ بہت 57 کنال پراپرٹی ہے اور اس کی قیمت 2 ارب بنتی تھی، تو آپ کو بہت سستی مل گئی ہے۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی جب کورٹ انوالو ہوتی ہے تو اس کے ایلیویٹرز کو مقرر کیا جاتا ہے، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بیسٹ ایلیویٹرز ہوتے ہیں، اس میں وہ 3 ایلیویٹر سے مختلف قسم کی رائے لی گئی تھی، اور ان مختلف قسم کی جو انہوں نے اسٹیٹ کے ایلیویٹرز نے ویلیویشن لگائی تھی، اس کے اوپر ریزرو پرائز جو ہے نا وہ کورٹ نے مقرر کی تھی کہ اس سے نیچے آپ نہیں دے سکتے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ 57 کنال ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں بونڈی قسم کی ہمارے جو اپنے بھائی ہیں، صافی بھائی ہیں ہمارے، سارے ہمارے اچھے جاننے والے ہیں، وہ بغیر تحقیق کے جو ہے نا وہ ایک میزائل چلا دیتے ہیں کہ جو جی یہ 57 کنال نہیں ہے، یہ 27 کنال جگہ ہے، اس کی آدھی بھی نہیں ہے جو وہ بتاتے ہیں، 27 کنال جگہ ہے یہ، جس کے اوپر جو ہے یہ، اور پرپز بلٹ ایک میرج ہال ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہ کمرشل پلازے کی جگہ ہوتی یا کمرشل کسی اور ایکٹیویٹی کی جگہ ہوتی تو پھر اس کی پرائس بلینز میں ہونی چاہیے تھی، لیکن جب ایک پرپز بلڈ کا پراپرٹی ہوتی ہے جس میں آپ صرف شادی ہال ہے، شادی ہال ہے، تو اس کی کتنی میکسیمم پرائس ہوگی، اور یہ میکسیمم پرائس لگائی گئی۔ تو یہ نہیں ہے کہ بہت کوئی کوڑیوں کے دام ہمیں دے دی گی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی میرا صافی بھائی آ کے، کوئی بھی ہمارے جو ایک بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا یہاں پہ جو ہے یہ بہت سستی ہے، تو آئیں یار آپ کو ہم دیتے ہیں، آپ مہنگی بیچ کے آپ پروفٹ کما لیں، اگر اتنی مہنگی ہے میں دیتا ہوں کہ آپ بیچ دیں۔ 50 کروڑ 80 لاکھ کی خریدی، آپ کتنے کی اب بیچ دیں گے؟ ہمیں جی آج کو ہمیں کوئی ریزنیبل اچھی آپ ہم ان کو 60 میں دے دیں گے، یار وہ 2 ارب کا جو کہہ رہے ہیں وہ 2 ارب کی وہ بیچ دیں، وہ 1 ارب 40 کروڑ وہ کما لیں، اگر اتنی کے تو ہم میری ان کو کھلی آفر وہ لے لیں۔ اچھا، 1 ارب 40 کروڑ کا منافع یہ خود دینے کو تیار ہیں، جس کے 2 ارب جو سمجھتا ہے اس کو یہ خود، انہوں نے بیڈنگ میں بڑے مشکل پروسیس سے خریدی ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں ویسے ہی دے دوں گا، نام کروا دوں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پراپرگنڈا اور ایک ہوتی ہے حقیقت۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ارب کا جی اور اربوں کی پراپرٹی کوڑیوں کے دام دیے، تو ہم یہ اربوں روپیہ اس کو نام کرتے ہیں نا یار، وہ کمائے، ابھی آئے سامنے ہم دیکھ لیں گے کہ کیسا کون ہے جو مارکیٹ میں دیتا ہے۔ دیکھیں ہر چیز کی ایک ویلیویشن ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، اور یہ بڈ پرائس سے 20 ملین اوپر گئی ہے، 2 کروڑ روپے اس سے اوپر گئی ہے، اس سے بھی اوپر گئی ہے، تو یہ میکسیمم اس کی پرائس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب کہ کوئی بالکل کوڑیوں کے دام پہ جو ہے نا یہ بکی ہے، یہ بالکل ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک تاثر یہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو آپ نے پراپرٹی خریدی ہے یہ آپ نے کسی کے لیے خریدی ہے، آپ خود نہیں ہیں۔ دیکھیں اگر آپ میرا پچھلا 20-21 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لینا تو اس سے کئی بڑی حجم کی پراپرٹیز کی ہم نے سیل پرچیز کی ہے، تو کیا وہ بھی ہم نے کسی کے لیے خریدی تھی؟ میرا ایک سوال ہے۔ تو یہ صرف ایک پراپرگنڈا ہے، نہ ہی اتنی یہ کوئی بہت بڑی پراپرٹی نہیں ہے۔ اسی اسلام آباد کے اندر ابھی مہینہ 2 پہلے، مہینہ بھی نہیں ہوا میرے خیال سے، شاید پہلے سی ڈی اے کی آکشن ہوئی ہے، اربوں روپے کی پراپرٹیز بکی ہیں اسی اسلام آباد کے اندر۔ آئے روز کورٹ میں، کورٹ کے ذریعے نیب کی تقریباً اس سال کے اندر بلینز آف روپیز کی جو ہے نا وہ پراپرٹیز کی آکشن ہوئی ہیں۔ کورٹ اسلام آباد کورٹ کے اندر کئی لوگوں کی ڈسپیوٹس ہیں جن کی پراپرٹیز جو ہے نا وہ آکشن ہوئی ہیں، تو کیا یہ ساری جو ہے نا وہ کسی کے لیے خریدی جاتی ہیں؟
یہ صرف ایک الزام اور ایک پروپیگنڈا اور ایک اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے جو ہے نا یہ باتیں کی جاتی ہیں. یہ اسلام آباد کے اندر تو ایک 10 مرلے کے پلاٹ کی قیمت نہیں ہے کمرشل کی, کسی مرکز میں آپ مجھے اتنے پیسوں میں لے کے دکھا دیں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیں جوڑا جا رہا ہے وہ اتنی فالتو بیٹھے ہیں کہ وہ اتنے چھوٹے لیول پر آ کے ایک 50 کروڑ کی پراپرٹی کے لیے جو ہے نا وہ ہاتھ ماریں گے؟ یہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک پروپیگنڈے کی حد تک تو بات, دیکھیں سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کی رائے کے اوپر وہ نہیں کر سکتے. وہ ان کی ایک اپنی رائے ہے, کرتے رہیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, اب یہ بتا دیجئے کہ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے, میڈیا کے امپائر میں بھی آ چکے ہیں آپ, تو کیسے آپ کا خیال ہے کہ میڈیا میں بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیں وقت کی ضرورت بھی ہے, اور اس وقت کوئی بھی بزنس مین ہے, میں نے آپ کو پہلے کہا ہر بزنس مین اپنا پلس مائنس پوائنٹ دیکھتا ہے, تو ہر بزنس مین کو مارکیٹنگ ٹیکٹس کے لیے میڈیا کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے. ہمارے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر بہت سے ایسے ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں جن کے اپنے میڈیا ہاؤسز ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے میڈیا کی. تو سب سے پہلے کوئی بھی بزنس مین ہے وہ اسی انداز سے آتا ہے کہ میں اپنے بزنس کو اس سے تقویت دوں گا. اس کے بعد پھر روٹین کی جو خبریں ہیں, روٹین کے جو ایشوز ہیں, وہ تو ہر میڈیا ہاؤس کی اور میڈیا چینل کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ان کو دکھائے. بیسیکلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اس کا اپنا بزنس ہوتا ہے کہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جہاں وہ لاکھوں اور کروڑوں روپے دوسرے میڈیا ہاؤسز کو دیتا ہے, وہ پھر اپنا بلٹ اپ کر لیتا ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہ چلیں یہ اماؤنٹ میں ادھر خرچ کر کے اس میں سے اتنی میں سیونگ بھی کر لوں گا اور اپنے بزنس کی جو پروموشن ہے وہ بھی کر لوں گا. اور آزاد ڈیجیٹل کی کوئی پالیسی, ایڈیٹوریل یا نیوز پالیسی دیکھیں یہ میڈیا سے مختلف ہے؟ دیکھیں کوئی کسی میڈیا سے مختلف نہیں ہے. وہ ایک آپ کو وہاں پہ جتنی آزادی رائے آزاد ڈیجیٹل کے اوپر ہے, لیکن پھر میں وہ کہوں گا کہ وہاں لوگوں کو تکلیف اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم ہر وہ چیز چلاتے ہیں جو آ کے کوئی بندہ بیٹھ کے وہاں بات کرتا ہے اور اس بندے کی ذاتی رائے ہوتی ہے, وہ کوئی ہمارے ادارے کی پالیسی نہیں ہے. اگر میں یہاں بیٹھ کے کسی کا دفاع کر رہا ہوں, میں یہاں بیٹھ کے کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں, تو یہ میری ذاتی رائے ہے, کوئی آپ کے ادارے کی پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کسی بھی چیز کو ایڈٹ کٹ نہیں کرتے ہیں, ہم اپنی اس کو موقع دیتے ہیں, اس میں پھر ہم تنقید کا بھی نشانہ بنتے ہیں, اس میں ہم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپریشیٹ بھی ہوتے ہیں. تو یہی تو ایک حسن ہے میڈیا کا کہ آپ ہر ایک کی بات کو چلائیں. اگر جس کے خلاف وہ بات ہوتی ہے وہ اس کو اٹھا لیتا ہے کہ جی یہ پورا چینل ہی اس کے خلاف ہے, جس کے حق میں ہوتی ہے تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. تو یہ تو ایک ہم نے اس ملک کے اندر دیکھا ایک وقت میں کہ بہت سے چینل کسی پارٹی کے ساتھ بہت ہائپ پہ تھے. دنیا کا پاکستان کا ایک بڑا نامی چینل, میں نام نہیں لوں گا, وہ زوال کا شکار تھا. آج وہ چینل کہاں کھڑا ہے جو اس وقت زوال کا شکار تھا, جو اس وقت عروج پہ تھا, آج وہ کہاں کھڑا ہے. تو یہ چیزیں تنقید, یہ چیزیں اس میڈیا ٹیم میں رہتے ہوئے آپ کا حصہ ہیں, اور یہ کوئی تنقید بری چیز نہیں ہے, میں اس کو پسند کرتا ہوں, ہونی چاہیے. ہر بندے کا رائٹ ہے, وہ اپنی اظہار کرتا ہے, تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں. زبردست. اچھا, آپ کے فیوچر کے کیا پلانز ہیں؟ آپ پاکستان کے ملک ریاض بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہر شخص جو ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کی جو ہوس ہے نا, جو انسان کی خواہشات ہیں, وہ قبر کی مٹی جو ہے نا پورا کر سکتی ہے. اگر ایک انسان کو دنیا پوری کی حکومت دے دی جائے تو وہ آسمانوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں آسمانوں پہ کیسے قابض ہوں گا. تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ آگے سے آگے دوڑتا چلا جاتا ہے, اور اسی دوڑ کے اندر اس کو پتہ نہیں چلتا, اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے یہ کہوں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے, ہر انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے, ہر انسان کو ترقی کرنے کا دل ہوتا ہے, ہر انسان کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر ایک ہوتی ہے اس کی خواہش کہ میں آگے سے آگے بڑھوں. لیکن ہم بس اللہ سے ایک یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سارے ہاتھوں کی کوئی ظلم نہ ہو, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو, کسی کے ساتھ کوئی چیٹنگ نہ ہو, اور اس کی فرما برداری میں رہتے ہوئے ہم جہاں تک وہ اس کی مرضی ہے وہ ہمیں لے لے اور اپنی مخلوق کی خدمت لیتا رہے, تو ہم اس میں کوئی عرض نہیں ہے. اللہ اگر ہم سے کام لینا چاہتا ہے تو ہم اس سے بڑی ہمارے لیے کیا سعادت ہوگی. بہت بہت شکریہ جی. دیکھا آپ نے مصور عباسی صاحب کی گفتگو سنی آپ نے, آپ کلوز اینڈ پرسنل کہ وہ ان کے فیوچر کے پلانز کیا ہیں, انہوں نے پراپرٹی کیوں خریدی, اور ان کی وہ ایک سیلف میڈ شخصیت ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں آج کا سچ.